اور انسان سمجھتا ہے میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں. میرے بھائیوں، انسان اچھا بلا جیتے جی جاگتے ہوئے اس کیفیت میں آ جائے جو حضرت یونس علیہ السلام جس کیفیت میں آئے، اس کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. میرے بھائیوں، ہماری کوئی مصیبت مشقت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی. کوئی مشقت، کوئی مصیبت اس مصیبت سے بڑی ہو سکتی، آپ خود تصور کریں. اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں، میرے رب تعالیٰ نے اسی حوالے سے قرآن کریم میں سورہ صافات میں 23ویں سپارے میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف اس خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے مسلمان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں نجات کی ایک بنیاد رکھی ہے، اور وہ بنیاد کلمہ طیبہ ہے. وہ کلمہ طیبہ ہو یا آپ اس کو شہادت اور گواہی کا کلمہ کہہ لیں، وہ کلمہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان اور پرچار ہوتا ہے. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی پرچار کی خاطر اپنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں
انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، کہ اس کی عبادت کے علاوہ کوئی ذات کوئی شخص عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کلمہ کی بنیاد پر کائنات کے اندر دو طرح کے لوگ ہوئے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اس کلمے کے وہ پڑھ کر اس سے وابستگی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ موحد ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کلمے کا سرے سے انکار کر دیا ہے، وہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر قیامت کے روز اللہ رب العالمین ترازو قائم کریں گے، اور وہ ترازو بھی کیسا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم ترازو کو قائم کریں گے انصاف کے ساتھ۔ قیامت کے روز کسی کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر نیکیاں، ایمان کا جذبہ، یہ دولت، یہ ہوئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو لے آئیں گے، اس کے سامنے آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کو قرآن کریم نے العروۃ الوثقی کہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے مضبوط سہارا، مضبوط کڑا اور سہارا، یعنی جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں ایک ایسا سہارا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں کہ جو سہارا، جو کڑا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یہ وہ کلمہ ہے، اور یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے جنت کا حصول ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو وہ شخص دائمی طور پر جہنمی بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے میں اللہ رب العالمین نے سعادت کی چابی رکھی ہے، اور آپ کو دنیا کی سعادت اور خوشبختی بھی ملے گی تو اسی کلمے کی بنا پر ملے گی، تو آپ کی ہر نیکی اس پر اللہ رب العالمین آپ کو نیکیاں در نیکیاں اسی کلمے کی بدولت عطا فرمائیں گے۔ بصورت دیگر میرے بھائیوں، آپ دنیا میں جتنی بھی مرضی نیکیاں کر لیں، اگر یہ کلمہ کی بنیاد آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی اس نیکی کا ذخیرہ آخرت میں کسی بھی طرح ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی، حتیٰ کہ اس کلمے کے الفاظ کو بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو انٹرٹین کرانا چاہتے ہیں، اس کی قیمت لگوانا چاہتے ہیں نیکیوں کی صورت میں، جنت کی صورت میں، کہ میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کی اولادوں نے کلمہ پڑھا، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس پڑھے گئے کلمے کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ اس کی ورتھ کو ہمارے لیے ثابت کر کے ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس سے سستا سودا کون سا؟ تو یہی وہ کلمہ ہے، قرآن کریم نے اس کو کلمہ طیبہ کہا ہے۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جو توحید کی دولت لا الہ الا اللہ کی صورت میں عطا فرمائی ہے، یہ ایسی بیش قیمت اور مہنگی دولت ہے
کہ کافروں کے پاس دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں بلینز کے بھی وسائل ہوں، اس لا الہ الا اللہ کے پیرالل اور متوازی کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سنیے کہ اللہ نے اس کو کلمہ طیبہ کہا ہے۔ وہ کیسا کلمہ طیبہ ہے؟ اصلها ثابت، کہ جس کی جڑ مضبوط ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اس کی شاخیں آسمان کی بلندی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال دی کس اعتبار سے؟ جو مفسرین نے جس حوالے سے نقل کیا ہے، کھجور کا درخت ہے، آپ کے سامنے آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں 100 کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا درخت گر جاتے ہیں، درخت کی شاخیں گر جاتی ہیں، درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن آپ کو کھجور کا درخت ایسا نظر آئے گا جس کا تنا سب درختوں سے لمبا ہوتا ہے اور کئی فٹ اور میٹرز کے اوپر جا کر اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور اس کا پھل وہاں پہ لگتا ہے۔ آپ کو کوئی درخت اتنا بڑا اور اونچائی والا نظر نہیں آئے گا جتنا کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال اس کھجور کے درخت کے ساتھ دی گئی۔ آپ کبھی دیکھیے گا، آپ کو کھجور کا درخت گرا ہوا نظر نہیں آئے گا، کبھی اندازہ کر لیں، تجربہ کر لیں۔ اور فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کے حکم سے اس کا پھل مختلف علاقوں کے اعتبار سے سارا سال جاری رہتا ہے۔ جڑ اس کی اتنی مضبوط ہے کہ یہ درخت اکھڑتا نہیں ہے اور اس کی بلندی تک شاخیں پھیلی ہیں۔ بعین ہی آپ کے کلمہ طیبہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ اپنا یقین باندھ لیا ہے، اپنا تعلق قائم کر لیا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑ نے مضبوطی اختیار کر لی اور اس کا اکھڑنا ممکن نہیں ہے، آپ کے اندر بھی عقیدہ توحید اس طرح رسخ کر گیا ہے کہ آپ کے اندر بھی شرک کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو یہ دعوت دے کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ہم نے وحی کی ہے ان کی طرف، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اپنی امت کو، قوم کو یہ سبق دینا ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو خوشی ہو، آپ کی اطمینان والی کیفیت ہو، آپ کی غم والی کیفیت ہو، تینوں کیفیات میں آپ کو اللہ کی رضا سے راضی رہنا چاہیے اور اس کی رضا پہ، اس کی منشا پہ خوش ہو کر اس کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا سبق میرے بھائیوں، یہ سبق ہے۔ اور پھر یہی لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جب اقرار کر لیا تو ظاہری بات ہے اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں ان کا انکار کیا اور صرف اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ میرا مالک کہتا ہے آپ کا یہ تعلق اتنا مضبوط بن گیا ہے لن انفصام لہا، کہ ساری دنیا کے سہارے ایک طرف ہو جائیں، ان کا ٹوٹنا ممکن ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ جوڑا گیا تعلق اور سہارا ایسا ہے کہ جس کا ٹوٹنا کسی بھی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے لیے اتنی بنیادی بات فراہم کرتا ہے، اور اسی کلمے کو، اسی لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اس رب کائنات نے قرآن کریم میں کلمۃ التقوی بھی کہا ہے، اور سورہ فتح میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پرچار کیا ہے، اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی باتیں کی، انہوں نے مومنوں سے انتقام لینے کی خاطر قبائلی عصبیتوں کو جگایا کہ او میرے فلانے قبیلے والوں، تمہاری غیرت کدھر مر گئی ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اور آپ کی نبوت کے مقابلہ میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے کافروں نے گروہوں کی صورت میں اپنی قبائلی عصبیت کو جگایا۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کام کیا، اس کے جواب میں انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اس خالق کائنات نے اس لا الہ الا اللہ کلمہ کی بدولت، توحید کے اقرار کی بدولت، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کر دی۔ یہ سکینت، سکون، اطمینان اور ہر لحاظ سے دل کا مطمئن ہونا، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے جتنے بھی ساتھی مومن صحابہ کرام، مرد اور عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمانیت کلمۃ التقوی کی بنا پہ، یہ وہ کلمۃ التقوی ہے جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، یہ خالق کائنات نے تمہیں عطا فرمایا، اور تمہیں قبائلی عصبیتیں ایک طرف، اس لا الہ الا اللہ کے رشتے کی بنیاد پر تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ بڑھایا، اور اسی محبت اور بھائی چارے کی بنیاد پر تم نے دین کا بھی دفاع کیا، مسلم امہ کا بھی دفاع کیا، اسلامی اخوت کو بھی قائم کیا، اسلامی بھائی چارہ بھی قائم کیا، اور وہ بھائی چارہ قائم کیا جس میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ کا بھی، خوشی کا بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، برادریاں ہماری بھی ہیں، قبائل ہمارے بھی ہیں، رشتہ داریاں ہماری بھی ہیں، اور سب سے پہلا رشتہ جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، وہ اسی کلمہ توحید کی بنیاد پہ ہے، اور یہی کلمہ توحید تھا جس بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی ہے تو مسلم مہاجرین و انصار میں مواخات مدینہ کا رشتہ قائم کیا، اور کیسا رشتہ قائم کیا کہ ایک مسلمان انصاری صحابی اور ایک مسلمان مہاجر صحابی، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور بھائی چارے کا رشتہ ایسا تھا جو کلمۃ التقوی کی بنا پہ تھا۔ آپ صرف اس بات پہ غور کیجئے گا، وسائل اللہ نے ہمیں بھی دیے ہیں اور مال اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، مکان بھی دیے، دکانیں بھی دیں، کاروبار بھی دیا، ہر کچھ دیا۔ مثال صحابہ کی لیجئے جن کے اندر عصبیتیں نہیں تھیں، جن کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تعصب نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی اتنے 450 کلومیٹر 500 کلومیٹر مکہ سے بیچارے مدینہ میں بغیر کسی ساز و سامان کے اور بغیر کسی کوئی بھی ساز و سامان ہوتے ہوئے، زندگی کے وسائل ہوتے ہوئے مدینہ میں آئے۔ کیا کیفیت تھی؟ ایک مثال صرف سنیے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی چارے کا رشتہ مواخات مدینہ کے تحت آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ قائم کیا۔ عبد الرحمن بن عوف ہے مہاجر صحابی، سعد بن ربیع ہیں انصاری صحابی جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے موجود تھے۔ اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں، آپ توجہ سے بات سنیے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
میرا آپ کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے، آپ بے یار و مددگار مکہ سے یہاں پہ آئے ہیں، رشتے کا اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اتنی جائیداد ہے، اتنا مال ہے، اتنی پراپرٹی ہے، مواخات کے رشتہ کے تحت یہ آدھا آپ کا ہوا۔ آپ لے آئے میرے بھائیوں دنیا کے جتنے بھی انسانی حقوق کے علم بردار، لائیے ایسی کوئی قربانی، یہیں پہ بس نہیں، ابھی آگے سنیے۔ آدھا کاروبار، آدھی جائیداد، آدھا مال، یہ آپ کا ہوا۔ ڈھونڈیے دنیا میں آپ کو کوئی رشتہ دار سگے بھائی کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائے نا، اپنے بچوں کو کہتا ہے بولے ہو نا نال دا بھرا منگن لگ جائے گا تواڈے کولوں۔ سگے بھائی، آپ کی فلانی بہن کمزور ہے، اگر آپ کا پتہ لگ گیا نا آپ کا فلانا کاروبار اچھا ہوگا، انہیں پیسے منگن لگ پڑے نا، چپ کر جاؤ، بولنا نہیں۔ یہ باپ تربیتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کی کہ آپ کے بھائی کو نہ پتہ لگ جائے، میری بہن کو نہ پتہ لگ جائے، کہیں پیسے نہ منگن لگ پڑے۔ یہ ہم ہیں لا الہ الا اللہ کے پیروکار، جو حقیقی پیروکار تھے ان کی مثال سنیے، ابھی آدھی قربانی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں آپ کو جو اچھی لگتی ہے آپ مجھے بتا دیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ سے شادی کر لیتی ہوں۔ لائیے ایسی کوئی قربانی۔ یہ لا الہ الا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اخوت اور بھائی چارہ سکھایا ہے، یہ وہ بھائی چارہ تھا۔ اور پھر آگے بھی دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں سوچا کہ لو جی یہ تو مفتہ دا لگ گیا ہے جناب، پیسہ بھی لب گیا ہے اور عورت بھی مل گئی ہے، موجے کریں۔ نہیں، مفت خورے نہیں تھے، مفت خورے بھی نہیں۔ یعنی آپ تصور کریں، توجہ سے بات کو سنیں گے سمجھ آئے گی۔ انہوں نے قربانی پیش کی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، آپ کا قربانی سارا آپ کے جذبات کی قدر، لیکن میں اپنی محنت کے ساتھ کما کر اس کے بل بوتے پہ جینا چاہتا ہوں، آپ مجھے مارکیٹ کا رستہ بتائیے۔ 1 سال گزرا ہے، سال کا عرصہ پورا نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ یہ جن کو مانگنے کی عادت ہے نا، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے، اور جن کو کنجوسی کی عادت ہے ان کے لیے بھی سبق ہے۔ سعد بن ربیع نے یہ سوچ کر نہیں کہا تھا مطالبہ ان کے سامنے، یہ پیشکش اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ انہیں کیڑا رکھنا ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پہ قربانی پیش کی۔ یہ آگے سے فریٹرنیٹی کے اور سخاوت کا جذبہ عبد الرحمن بن عوف کا تھا کہ انہوں نے کہا قربانی آپ کی قبول ہے، لیکن میں محنت کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں ساتھی، دونوں طرح کے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو اخوت کا، جو بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوتا ہے، فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، کہ آپ مسلمانوں کو باہمی محبت میں، باہمی اخوت میں، باہمی مودت میں ایک دوسرے کے اتنا قریب پائیں گے، ایک دوسرے کا اتنا احساس کرنے والا پائیں گے۔ اِذَا اشْتَكَىٰ لَهُ عُضْوٌ، کہ جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ، تو سارا جسم اس کے لیے ساری رات درد کے عالم میں بیدار رہتا ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے، اتنا ہی احساس مجھے ہے جتنا درد والے کو احساس ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ بنی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، یہ احساس ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ہم جمعہ سنیں، ہمارے جذبات، احساس بدلنے چاہیے، ہماری ترجیحات بدلنی چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نے سکھایا ہے، وہ خالق و مالک، وہ کیسا خالق و مالک ہے کہ جس نے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کذبنی ابن آدم وشتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا بھی ہے اور ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے، گالی بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں نا، جب انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم نہ ہو، توحید کا پتہ نہ ہو، اور صحیح معنوں میں اس کے جذبات اس کے دل میں جاگزی نہ ہوئے ہوں،
تو پھر اس طرح کے فضول جذبات ہی آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر کے بتایا, فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. کیسے گالی دیتا ہے؟ جب ابن آدم یہ کہتا ہے, جب میں رب تعالیٰ کہتا ہوں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو ابن آدم میرے لیے بیٹا ثابت کر دیتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے لیے بیٹا ثابت کر دیا. اللہ رب العالمین اس چیز سے ویسے ہی پاک ہیں. اور آپ تصور کریں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی کی نسبت کسی بیٹے کی طرف کر دے, وہ اس کا نہ ہو, ہم اس کو اللیجٹمیٹ حرام زیادہ کہتے ہیں. آپ تصور کریں یہ گالی ہے کہ جب خالق و مالک نے کہا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, تو یہودیوں نے بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ثابت کر دیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کر دیا. لہذا ابن آدم نے مجھے گالی دی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس گندے عقیدے سے بچا کر ہمیں لا الہ الا اللہ کا پیروکار بنایا ہے, ہمیں توحید کا علم بردار بنایا ہے. مسلمانوں, اس بات پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے, اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے. وہ جھٹلاتا کیسے ہے؟ کہ میں رب تعالیٰ کہتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد آپ کو زندہ اٹھاؤں گا, ابن آدم اس کا انکار کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کون سا کسی نے اٹھانا ہے, کوئی حقیقت نہیں, مولویوں نے گلا بڑھائی ہیں. یہ آپ کسی مولوی کو, عالم کو نہیں جھٹلاتے. میرے بھائیو, دنیا میں ایسے بدترین لوگ آج بھی اس طرح کے موجود ہیں جو ظاہری لحاظ سے مسلمان بھی ہیں. کافر کی تو بات ہی نہیں ہے, اس کا تو عقیدہ اس بات پہ پہلے ہی اس طرح کا ہے. سوال یہ ہے کہ جو شخص اسلام کا دعوے دار ہے, مسلمان ہونے کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے, اور وہ اس کے باوجود اس حقیقت کا انکار کرے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے, جواب دہی کوئی نہیں ہونی, کسی نماز روزے کا نہیں پوچھا جانا, میرے بھائیو اس نے حقیقت میں اللہ رب العالمین کو جھٹلایا ہے, قرآن کی ان آیات کی تکذیب کی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. میرے عزیز بھائیو, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہمیں جو باتیں سمجھائی ہیں, آپ ان کی سماعت مزید فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے ہمیں یہ بات تو سمجھائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. آپ تصور کریں کہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کس انداز سے کی گئی کہ سب سے پہلی بات کہ یہ کلمہ یہ دعوت حق ہے. وہ کیسے؟ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اسی اللہ کے لیے حقیقی پکارنا ہے. یہ حق کی دعوت ہے, حق کی پکار ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہی حق کا پیروکار ہے اور حق پہ جمع ہوا ہے. یاد رکھیے, والذین یدعون من دونہ, جو اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد چھوڑ کر اس کے علاوہ پکارتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشیء, ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ اس کی کسی دعا کو سنتے ہی نہیں. اس کی مثال ایسے ہے الا کباسط کفیہ الی الماء, کہ وہ پانی کے نیچے ہاتھ کرے کہ یہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ما هو ببالغ, کبھی پانی ایسے نہیں پہنچتا. آپ جا کے تجربہ کریں, ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کریں, یہ پانی یہاں پہ رکھا ہوا آپ کے منہ تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچے گا. یہ سورہ رعد کی آیت ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ رکھیں ٹوٹی کے نیچے, لیبلغ فاہ, تاکہ آپ کے منہ تک پہنچ جائے. میرا رب کہتا ہے یہاں پہ رکھا گیا ہاتھ آپ کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. منہ تک ہاتھ وہی پہنچے گا کہ جب حقیقی معنوں میں آپ اس چیز کو اپنے تک لے کے آئیں گے.
یہ کلمہ آپ کو اس وقت فائدہ دے گا جب آپ اس کلمے کا حقیقی تعلق رب العالمین سے بنائیں گے۔ یہ جتنے مرضی دنیا میں آپ معبودان باطلہ بنا لیں، جتنے مرضی وسائل سے آپ مدد چاہنی شروع کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی سوائے گمراہی کے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا ہے، ان شرکیہ کلمات سے۔ اللہ تعالی ہم نے خالص جو توحید عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضی الى العرش مجتنب الکبائر۔ بندہ مومن جب بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ کہ میں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اپنی نیت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کلمے کی ادائیگی کی ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کلمے کی بدولت اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بندے کا کلمہ منہ سے ادا ہوتا ہے، یہ کلمہ اوپر جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، حتی تفضی الی العرش، آپ کا یہ کلمہ عرش معلی تک پہنچتا ہے، اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اتنا جامع کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ، اس کلمے کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اس کلمے کا ورد بھی کرنا چاہیے، اپنے اذکار کا بھی حصہ بنانا چاہیے، اور اخلاص قلب کے ساتھ اور دل کے سموم کے ساتھ میرے بھائیوں اس کلمے کی ادائیگی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ عقیدے کی پختگی اس کے دل کا حصہ بنی رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کلمے کو دنیا میں آخرت میں نجات کا سبب بھی قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعوت الدنون، مچھلی کے پیٹ والے، وہ مچھلی والا پیغمبر جس کو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اسی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تھا۔ دنیا میں انسان کے اوپر مشقت بن سکتی ہے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی وہی کلمہ ادا کریں جو ذوالنون نے ادا کیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کیا۔ کیا تھا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج آپ کو گھر میں دکھ ہے، گھر میں پریشانی ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، اور انسان سمجھتا ہے میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، انسان اچھا بلا جیتے جی جاگتے ہوئے اس کیفیت میں آ جائے جو حضرت یونس علیہ السلام جس کیفیت میں آئے، اس کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ میرے بھائیوں، ہماری کوئی مصیبت مشقت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی، کوئی مشقت کوئی مصیبت اس مصیبت سے بڑی ہو سکتی ہے، آپ خود تصور کریں، اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں۔ میرے رب تعالیٰ نے اسی حوالے سے قرآن کریم میں سورہ صافات میں 23ویں پارے میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس اس کلمے کی تسبیح بیان نہ کرتا، اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا، اس چیز کا اپنے جرم کا اقرار نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کا دن آ جاتا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کبھی بھی نجات نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے
میرے بھائیوں ہم صبح سے اللہ کو ناراض کرنا شروع کریں، رات تک اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، ارے مسلمان تو کدھر کھو گیا ہے اور کس بھول میں پڑ گیا ہے؟ تو اللہ کا ذکر بھی نہ کرے، اس کی یاد بھی نہ کرے، اور تجھے اللہ کاروبار میں بھی فراوانیاں دیتے جائیں، اولاد سے بھی راحت اور خوشیاں دیتے جائیں، یہ بھول جائیے، پھر جھٹکے بھی لگیں گے، کاروبار میں بھی لگیں گے، اولاد سے بھی لگیں گے، رشتہ داروں سے بھی لگیں گے، معاشرے میں بھی جھٹکے لگیں گے، پھر کئی مسائل بنیں گے۔ آئیے اسی کلمے کی طرف جس کی طرف رجوع کرنا اس قرآن نے سکھایا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کلمے کے حوالے سے ہی بات فرمائی تھی۔ فرمایا انہو لم یدع بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ بها، کوئی بھی مسلمان جب بھی اس کلمے کے ذریعے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کلمے کی بدولت اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ مانگیے اللہ رب العالمین سے۔ اور میرے عزیز بھائیو، اگلی بات یہ ہے، یہ کلمہ وہ عہد ہے، یہ وہ وعدہ ہے۔ آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش حاصل کر لوں۔ حقیقت ہے اس سفارش کے مستحق مومن مسلمان ہی ہیں، کوئی کافر نہیں ہو سکتا، کوئی کافر اس شفاعت کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن یاد رہیں سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سفارش کے مالک وہی ہوں گے جس نے اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا ہے۔ وہ عہد پختہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، وہ عہد کی پختگی ہوتی ہے کلمہ توحید پر اقرار کے ساتھ، وہ عہد کی پختگی ہوتی ہے بعد میں عملی شکل دینے کے ساتھ، کہ اس کلمے کے ساتھ جب تک آپ وابستہ رہے، اپنی نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے اس کا ثبوت دیتے رہے، ذکر الہی کی صورت میں اس کا ثبوت دیتے رہے، اور میرے بھائیوں ہر وقت اپنے دل و دماغ میں اللہ کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیتے رہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خالق و مالک مجھے باریک بینی سے لطیف و خبیر ذات والی ذات جو ہے، ان صفات والی ذات جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ تعلق پھر قائم ہوگا، یہ وہ عہد قائم ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کس کو اتنی جرت ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کر سکے؟ اسی وقت ہوگی جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اذن اور اجازت ہو اس میں شامل ہونے کے لیے، ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے عہد کی پختگی کیجئے، اپنے وعدے کی پختگی کیجئے جو لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہم نے اللہ رب العالمین سے عہد قائم کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں قرآن کریم اس سے اگلی آیت میں ہی فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ این ممکن تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی، کس بنا پہ؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کسی کو ما ينبغي للرحمن، اس ذات کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کی شان کے ہی خلاف ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ یاد رکھیں، عہد پیمان قائم رکھیں اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ صحیح بخاری کی 99 اور 6570 نمبر حدیث ہے۔ پوچھتے ہیں شفاعت کے حوالے سے کہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اولا منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، مجھے یقین تھا جتنا تجھے ذوق اور شوق ہے حدیث کے معاملے میں، یہ سوال تو مجھ سے ضرور کرے گا۔ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، میری طرف سے شفاعت کا، سفارش کا سب سے زیادہ خوش نصیب اور سعادت مند وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا
من قبل نفسه، اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے دل کے خلوص سے، اخلاص نیت سے جس نے اس چیز کا اقرار کر لیا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفارش کا مستحق ہوگا۔ اور میرے بھائیوں وہ دن ہے، سورہ نبا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہوں گے، دیگر فرشتے بھی، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، اسی کو جرت ہوگی جس کو اللہ اجازت دیں گے، اجازت ملے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفارش بھی اسی کے لیے ہوگی، الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ رب العالمین جس کے لیے اجازت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کریم ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ کریم ہمارا اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تعلق مضبوط بنائے، رحمان کے ساتھ بھی بنائے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔